اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم دیکھیں گے الحمید، یہ اللہ تعالیٰ کی وسیع ترین صفت ہے، جس کا مطلب ہے اپنی ذات میں آپ تعریف والا، خواہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب محتاج ہو اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہی بے نیاز تعریف والا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے حمید، یہ الغنی کے ساتھ آئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تعریف والا ہے، بے نیاز ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی ذات میں خود ہی تعریف والا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن کن معاملات میں اپنی ذات میں خود تعریف والا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جب ہم بات کریں تو اس میں اس کے نام جو ہیں، اس کے ناموں کی جو خوبصورتی ہے، جیسے اللہ ہے، کتنا یونیک نام ہے، الرحمن ہے، اسی طرح باقی سارے نام ہیں، تو ان ناموں کی خوبصورتی کی وجہ سے وہ خود ہی تعریف والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ تو بلند ترین صفات ہیں، اتنی خوبصورتی کے ساتھ، کمال کے ساتھ، جمال کے ساتھ ہیں اس کی صفات، جیسے کہ اس کی صفات میں سے ہے اس کا علم، علم کے ساتھ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہونا، یعنی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہی نہیں ہے، کتنی بلند صفت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو بصارت ہے وہ تو ہماری نظروں سے بھی دیکھ لیتا ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمارے جو باڈی کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، باہر جو معاملات چل رہے ہیں، ہر چیز کو وہ دیکھے ہوئے ہے۔ ہمارے لیے ہے نا غائب اور حاضر، اس کے لیے تو کوئی غائب حاضر نہیں ہے، تو یہ کتنی کمال کی صفت ہے۔ پھر اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی سماعت ہے، ایبسولوٹ قسم کی، ہر بات کو وہ سن لیتا ہے، ہمارے دل سے بھی ہم جو بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ وہ بھی سن لیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے زندہ رہنے والی، کتنی پاورفل صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ، اسے کبھی موت ہی نہیں آنی اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی والی صفت ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی جنت میں جاتا ہے، کوئی دوزخ میں جاتا ہے، آلدو اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بالکل بے نیاز ہے، اتنی بڑی کائنات بنا کر، اس کا اتنا بڑا نظام چلا کر بھی وہ بے نیاز ہے۔ یہ کتنی پاورفل صفت ہے، اور ان صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود ہی تعریف والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے بعد اس کے افعال کی بات کریں ہم، تو اس کے افعال جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس کے افعال جو ہیں وہ حکمت اور عدل کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اس کائنات کے سارے معاملات، ہماری اب انسانوں کی زندگیوں کے سارے معاملات، ان سب میں حکمت اور عدل ہے۔ حکمت یہ ہے کہ جو جس کو جہاں ہونا چاہیے، جس وقت ہونا چاہیے، جس مقام پر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھا ہوا ہے، اور سارے فیصلے بھی اسی کے اکارڈنگ کرتا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ، اور پھر عدل کے ساتھ کرتا ہے، یعنی کسی کے اوپر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، نہ وہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ کرے گا۔ تو اس کے جتنے بھی افعال ہیں، اس کے جتنے بھی فعل ہمیں نظر آتے ہیں نا اپنی زندگیوں میں یا اس کائنات کے اندر، ہمیں بس یہ سوچنا ہے کہ وہ حکمت اور عدل کے ساتھ ہے، اس وجہ سے وہ خود ہی اپنی تعریف کے قابل ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی، اگر ہم غور کریں، زمین کے اوپر مخلوقات کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو ہم گن ہی نہیں سکتے، پھر ان کی آگے ورائٹی ہے، پھر ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے، حشرات اتنے زیادہ ہیں، جانور اتنے زیادہ ہیں، اتنی ورائٹی کے ساتھ انسان ہیں، پھر آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، جو نہیں نظر آتی، اتنا کچھ اس نے پیدا کیا ہے، تو ایک وہی ذات کر سکتی ہے نا جو خود ہی تعریف والی ہے، اس کو کوئی تعریفوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا کچھ پیدا کیے ہوئے بھی۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ یہ ساری جو کچھ بھی اس نے پیدا کی ہوئی ہے نا تخلیقات، ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی تعریف نہ کر رہا ہو، یعنی کتنی پاورفل بات ہے یہ کہ ایک ایک اس کی تخلیق، وہی ایک ذات ہے نا جو مالک ہے، خالق ہے، ہر چیز تخلیق ہے، اور ہر تخلیق جو ہے وہ اس کی تعریف بیان کر رہی ہے، مسلسل اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ ذات اس تعریف کے قابل ہے، تبھی تو ہر چیز اس کی تعریف کر رہی ہے نا، اور کوئی کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور فرشتے اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ کس طرح سے، اور باقی سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، تھکتے بھی نہیں، وہ رکتے بھی نہیں، مسلسل اس کی تعریف تو ہوئی چلی جا رہی ہے، وہ ذات تعریف والا ہے تبھی تو اس کی تعریف ہو رہی ہے مسلسل۔ ہم دیکھیں یہی وہ وجہ ہے نا کہ قرآن میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اللہ کے لیے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے باقی سارے معاملات کیے، تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسی کی حمد ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہی تعریف والی ہے، تو کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے،
اتنا کچھ اس نے پیدا کیا، اس میں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، اس لیے تاکہ ہم اس شعور کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں، اس کو مانیں، اس کی عبادت کریں، اس کے احکامات کو فالو کریں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں کریں۔ یہ تو ایک جنرل بات ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود ہی تعریف والا ہے، اب ہمیں کیوں ضروری ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کس پرفیکشن کے ساتھ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں بیلنس بنایا ہے، اس ماحول میں رہنے کے قابل بنایا ہے، ہماری انٹرنل باڈی اور ایکسٹرنل ہر چیز کو اس نے بیلنس کر کے رکھا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا ہوا ہے۔ پھر ہم اس کے انعامات اور احسانات کو اگر ہم دیکھیں، جو اس کے انعامات ہیں، رزق میں سے اس نے ہمیں رزق دیا، کھانے پینے کا رزق دیا، ہماری ضروریات زندگی، ہوا پانی سے لے کر ہمارے خواہشات تک کی چیزوں کو وہ پورا کرتا ہے۔ تو یہ وہی ذات ہے نا جو تعریف کے قابل ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، اتنی نعمتیں ہمارے اوپر دینے کے باوجود۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہم دیکھیں قرآن کے سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے سٹارٹ میں کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی جو رب ہے تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا رب ہے۔ رب میں 3 چیزیں آتی ہیں، خالق، مالک اور مدبر، یعنی کہ وہ ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور تدبیر بھی کر رہا ہے۔ تدبیر میں وہ ہماری ہر ضروریات زندگی پوری کیے ہوئے، ہمارے خواہشات سے لے کر ہمارے وجود کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں سب کچھ دیتا چلا جا رہا ہے وہ۔ پھر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ساری کائنات ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے نا، اللہ کی ملکیت ہے۔ اس ملکیت میں سے اس نے ہمیں اتھارٹی دی ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس زمینیں ہیں یا جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کی ملکیت میں سے دیا ہوا ہے۔ اس کی مثال سب سے بڑی یہی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر جاتے، کیونکہ ہمارا ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اسی میں سے وہ جو ہمیں دیتا ہے تو یقیناً اس کے اوپر اس کی تعریف ہونی چاہیے نا کہ اس نے اپنی بادشاہت میں سے ہمیں عطا کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم جو آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، اوبویسلی ہم کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ یا کوئی نہ کوئی قابلیت کسی میں دیکھ کر ہی کرتے ہیں نا، تو وہ قابلیت بیسیکلی کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کی مرضی کے بغیر۔ ایون ہمارے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے، کچھ کھانا پکانے کا ہے یا کوئی اور کوئی پریکٹیکل کوئی ٹیکنیکل قسم کا بھی اگر ٹیلنٹ ہے تو وہ اللہ کی عطا کی ہوئی چیز ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں کہ وہ ہمیں ہر خوشحالی اور تنگی دیتا ہے، یعنی ہر طرح سے اس نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے۔ اس کائنات کے اندر جو چینج رکھا ہے نا، اتنی بورنگ لائف نہیں بنائی کہ ہر طرح سے بس خوشی رہو یا پھر ہر طرح سے دکھی رہو۔ دونوں سچویشن ہماری لائف میں لاتا ہے، اور ہمارے لیے تو دونوں سچویشن جو ہے اللہ تعالیٰ کو اگر ہم مانتے ہیں، مومن کے لیے تو دونوں سچویشن فائدے مند ہے۔ خوشحالی ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اسی کے لیے فائدہ ہے، اگر تنگی ہوگی اس میں صبر کرے گا تو بھی ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چینج رکھا ہے، ہم تک خیر پہنچانے کے جو معاملات رکھے ہیں، ہم سے شر کو دور کرنے کے معاملات رکھے ہوئے ہیں، ہمیں جو کچھ سکھایا ہے اس نے، اس سب کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی ذات ہے نا جس کی تعریف کی جائے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین شریعت دیا ہے، رسول بھیجے ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے سامنے راستہ بالکل کلیئر کر دیا، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی قرآن کے اندر، اپنے کلام کے اندر ہر چیز کو بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یہ راستہ ہے، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یہ راستہ ہے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ہمیں ہر چیز کو اس نے کلیریفائی کر دیا، اور ایون یہ بھی بتا دیا کہ ہمارا دشمن کون ہے، اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے۔ پھر اس نے اتنی عظیم ترین جنت بنائی، اس میں اتنی بڑی بڑی نعمتیں بنائیں، اور ہمیں بتایا کہ وہ جنت ایسی ہے، وہاں جاؤ گے تم ایسے رہو گے، تمہارے لیے یہ بھی ہوگا، یہ کچھ تم دنیا میں چاہتے ہو وہاں سب کچھ ملے گا۔ تو یہ جو اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، ہمیں غلط صحیح کی پہچان دیا ہے۔ ایک تو بائی ڈیفالٹ اس نے ہمارے اندر رکھا ہے نا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، صحیح سچ بولنا صحیح ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے معاملات، اس کے علاوہ جو اس نے ہمیں علم دیا، دنیاوی علم دیا، آخرت کا جو علم دیا، ہمیں دین کا علم دیا، یہ سب باتیں جو ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم اسی کی تعریف کریں۔ اس نے ہمیں اتنا کچھ دے رکھا ہے، اتنے انعامات ہم پر کر رکھے ہیں، تو ہم کیوں اس کی تعریف نہ کریں۔ جیسے اس نے ہماری روح کی، ہمارے جسم کی غذا رکھی ہے، اس نے ہمارے روح اور دل کی غذا رکھی ہے دین کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ پھر اسی طرح سے سب سے بڑھ کر ہم دیکھیں مومنین کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اس کے اوپر تو لازمی اللہ تعالیٰ کی حمد ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے دشمنوں سے، کیسی کیسی مشکلوں سے نکال دیتے ہیں مومنین کو، غیب کے طریقے سے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو توفیق دیتے ہیں عمل صالح کرنے کی، ان پر اپنا خاص فضل اور انعام کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر وہی وہ ذات ہے نا کہ ہمیں ہر حال میں کہنا چاہیے اسی کو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں تیرا ہی شکر ہے اللہ۔
پھر اسی طرح ہم دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا جو سسٹم رکھا ہے ہمارے لیے، بخشش کا جو ذریعہ بنایا ہے، یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو خیالات آتے ہیں ہم تو کسی کے سامنے کھول کر بھی نہیں رکھ سکتے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادتیں جو بھی کرتے ہیں، اس میں جو ہمارے اندر خیالات آتے ہیں وہ اگر کسی ایک بندے کے سامنے بھی رکھ دی جائیں تو ہم تو اس کو نظریں ملانے کے قابل نہ رہیں کہ یہ سب کچھ میرے اندر آیا تھا۔ تو اللہ کے سامنے تو ہر چیز ہم اندر باہر سے ہر طرح سے ایکسپوز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمارے لیے معافی کے جو راستے بنائے ہیں کہ میرے سے سچے دل سے توبہ کر لو۔ ساری زندگی انسان گناہ کرتا ہے، سچے دل سے اللہ سے ایک دفعہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس نے ایسے ایسے نیکیوں کے معاملات رکھے ہیں کہ جس سے ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اس کی کتنی بڑی رحمت ہے، تو پھر اس کی حمد ہونی چاہیے نا، اسی کی تعریف ہونی چاہیے نا کہ وہ ذات اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمارے اوپر کتنی رحمت کیے ہوئے ہے۔ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سی حدیث دیکھتے ہیں۔ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ کہنا زمین اور آسمان ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز کو بھر دیتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ سبحان اللہ کہنے سے ہم بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص کمی سے پاک ہے، اور الحمدللہ کہہ کے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، یا اللہ تو ہی تعریف کے قابل ہے، تو پرفیکٹ ہے، تو مکمل ہے۔ تو ہمیں جو ہے ہمیں تو قیامت والے دن میزان بھرا ہوا چاہیے نا، ہمیں کثرت سے یہ پڑھنے کی ضرورت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دو الفاظ ہیں، یہ زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، تو ہمیں ان کلمات کو پڑھنا چاہیے نا، کیونکہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کے اتنے انعامات اتنے احسانات کے باوجود ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کی حمد و ثنا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں یا ہم خود اپریسیشن چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بالکل بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اس کو اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں، اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ ہمیں چھوٹوں کو چھوڑ کر اپنی ذات کی قید سے باہر نکل کر، لوگوں کی قید سے باہر نکل کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آزادی چاہیے، آزاد ہونا پڑے گا، اسی کی تعریف کرنی پڑے گی، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے، اور اگر ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں، بہت سے لوگوں سے تعریف لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے۔ اختتام کرتے ہیں خوبصورت سی دعا کے اوپر۔ اللہم لک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء من بعد۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے حمد اور تعریف ہے، آسمان بھر کر، زمین بھر کر، جو کچھ ان کے درمیان میں وہ سب بھر کر، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے یعنی جس کا ہمیں نہیں پتہ وہ سب بھر کر بھی۔